دیکھو ظالموں کے لیے بد دعا کی جائے تو وہاں سارے ظالم نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے اسپیسیفک ظالم کے لیے بد دعا کرنا تو جائز ہے، وہ بھی شدید حالات میں جب ظلم بہت بڑھ جائے تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن پھر وہ صرف ظالم کی حد تک محدود رکھی جائے نا۔ میں گیا ہوں لاس اینجلس، سارے ظالم نہیں ہیں وہاں، بہت سے نیک لوگ بھی رہتے ہیں، بہت سے امریکی بھی ایسے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ غزہ کے حق میں، وہ غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں، لیکن جب اس طرح کے اجتماعی عذاب آتے ہیں وہ تو سبھی لپیٹ میں آتے ہیں پھر اس کے۔ آج کل بہت سے امریکیوں کو مسلمان بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ باہر ملکوں میں ایک چیز کا ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں سب سے آسان کام غیر مسلم کو مسلمان بنانا ہے، تو وجہ اس کی ہے کہ وہ خالی کاغذ کی طرح ہیں، ان کی خاندانی روایات تو ختم ہو گئی نا۔ انڈیا میں کسی جب ہندو مسلمان بنتا ہے نا تو اس کی پرمپرا اور پیچھے پورا خاندان اور وہ دھمکیاں اور قتل۔ گوروں کے یہاں تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے، چچا ماموں والا، صحیح ہے نا۔ اس کی انڈیویجول لائف ہے، وہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے، اس کو تمیز سے بات سمجھاؤ وہ سمجھ جائے گا، وہ مان جائے گا وہ، لیکن وہاں کوئی تمیز سے یہ کام کر نہیں رہا، کر رہے ہیں لیکن بہت محدود پیمانے پر کام ہو رہا ہے، ورنہ کوئی صحیح طریقے سے کام کرے نا۔ اچھا بہت سے تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو ہم نے اتنے ہزاروں مسلمان کر دیے، ٹھیک ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تنظیموں کو، لیکن وہ جو انہوں نے مسلمان کیے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی اتنی ایفرٹ نہیں ہوتی، وہ خود ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں لوگ۔ میں ملاوی گیا تو ایک بندہ لانچ میں نہیں، جس کی میں نے ولاگ بھی بنایا، ایک افریقی آیا، کرسچن تھا، وہ کہتا ہے میں ہماری داڑیاں ٹوپیاں دیکھی، کچھ مستورات بھی تھیں ہمارے ساتھ، تو وہ ان کا پردہ وردہ بھی، نماز سب دیکھا اس نے، تو ان کی عورتوں کو تو پردہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ویسی اٹریکٹ کرتی ہے یار، کہ ان کی خواتین نے کیسی باپردہ، بچیوں نے بھی اسکارف پہنے ہوئے ہیں، بچوں کے بھی پورے ڈریس ہیں، یہ چیز خود انسان کو، ہر خاندانی آدمی چاہتا ہے یار کوئی تمیز کی زندگی ہو۔ تو وہ آیا اور کہنے لگے یہاں سے یورپ جاتے ہیں لوگ، لڑکے سوچتے ہیں یار اس ٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب 2-4 دن کے مزے ہیں، اس کے بعد یہ نیچرل لائف نہیں ہے۔ انسان کو پردے والی عورت ہی اچھی لگتی ہے، اپنی بیوی بیٹی ماں کو سب لوگ، مرد پردے میں ہی اچھی لگتی ہے اس کو، وہ یار پردے میں ہی رہے، بیوی بھی پردے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ تو عجیب سا، میں تو وہاں گیا نا ایک گھر میں کسی اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا، میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، تو مجھے انگریزوں کے گھر اندر سے دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ یار ان کا کلچر تو نظر آئے۔ تو ایک کنٹری میں ہمارا جانو انگریز نہیں تھے وہاں پہ، غیر مسلم تھے، گورے نہیں تھے، لیکن گوروں کے ٹائپ کے ہی ہو گئے ہیں ساری دنیا، تو وہ بھی بڑا ترقی یافتہ ملک تھا۔ تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا مجھے گھر کے اندر کو تو دکھاؤ نا کیا ہے، تو وہ ان کے پڑوس تھے، انہوں نے بات کر لی، ایک انکل باہر کھڑے ہوئے تھے، ان سے اجازت لی کہ یہ اسکالر ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، یہ آپ کے گھر کے اندر کا سیٹ اپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے، یعنی کیسے رہتے ہیں آپ لوگ، ہمیں یہ ہے شوق بہت۔ اس نے پی ہوئی تھی نا، قمیض اتاری بھی تھی، شکر ہے نیچے پہنا ہوا تھا، ورنہ پینے کے بعد بعض دفعہ وہ سمجھتا ہے کہ پہنا ہوا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے پہنا ہوا، اوپر سے قمیض اتری بھی۔ تو میں نے کہا قابل برداشت ہے، تو یہیں گھوم رہے ہیں نا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اب ہم لوگ جب کسی کو گھر میں لے کے جائیں، پہلے بیگم پردہ کر لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، مستورات ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اس نے کہا گھس جا، اسپینش زبان میں بولا وڑ، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کہا یار کوئی پردہ کچھ بھی نہیں۔ اندر گئے ہیں تو اس کی کوئی دادی بیٹھی ہوئی تھی، وہ تھی اس کی وائف، لیکن بیچاری دادی لگ رہی تھی، غیبت اس لیے نہیں، آپ کو کیا پتا، لوگوں نے نیچے لکھا تھا کسی کا راز کیوں فاش کرا، بھائی تم اسپین چلے جاؤ تو بڑی بات ہے یار، راز فاش، میں گھر کا ایڈریس تھوڑی دے رہا ہوں، میں کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی نہیں پتا کیونکہ اس نے تو پی ہوئی تھی۔ میرا ترجمہ کر کے بھی کوئی بتا دے گا نا اسپینش میں کہ آپ کا واقعہ سنا ہے، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے نا، پینے والے کو تو ہوش کے بعد پتا چلتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں ہے۔ تو جب میں اندر گیا ہوں تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی، اللہ معاف فرمائے اس نے، اور بس وہ اوپر کا تھوڑا بہت، یار بوڑھی عورتیں اس ڈریس میں اچھی لگتی ہیں، بیٹھی ہوئی کوئی فلم دیکھ رہی ہے، وہ مجھے اپنی دادی یاد آئی، یار ہماری دادی کیسی نورانی چہرہ ان کا یار۔ وہ بڑھیا اس کی بیوی تھی، بعد میں اس نے بتایا، وہ بیچاری جلدی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لی ہوگی، خیر وہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ تو مجھے اپنی دادی یاد آئی، میں نے کہا یار ایک ہماری دادیاں نانیاں ہوتی ہیں، نانی بھی یاد آئیں دادی بھی، کیسا سر پہ ان کے وہ ہوتا تھا اور ہاتھ میں تسبیح، مصلے پہ بیٹھی ہوتی تھیں، قرآن پڑھ رہی ہوتی تھیں، اتنے چادریں تھیں نا ہماری دادی کی ایک ہی مصلے پہ، اور وہ اپنے زمانے کے جہیز کا ایک بکسا رکھا ہوا تھا۔ ان کی انٹرٹینمنٹ ہماری دادی کی تھی کتھا پان، ایک پورا وہ ڈبہ تھا، اس میں سروتا اور کتھا اور چونا اور یہ زیادہ یہ تھا، وہ لگایا یوں رکھا اور پھر اپنا اللہ اللہ کرنا لگی، اور زیادہ انٹرٹینمنٹ کے لیے غیبتیں کرتی تھی پڑوسیوں کی، اللہ مغفرت فرمائے، پڑوس کی نا ہر وقت یہ چلی ہوتی تھی، میری والدہ اور میری دادی ساس بہو تھے نا، ٹائم اچھا پاس ہو جاتا۔ وہ بہن وہ آئی تھی، وہ بہو وہ کہہ رہی تھی